اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو کل کے لیکچر کا ایک گلمپس دیتا ہوں۔ جو چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی تھی اس کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں جو کویسچنز آتے ہیں وہ کویسچنز جو ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں میں نے لیکچر میں کل بتائی تھی یا آپ لوگوں سے شیئر کی تھی اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کوئی کلیریفیکیشن چاہیے یا یو وانٹ می ٹو ایکسپینڈ آن اے ٹاپک یا گو ان ٹو فردر ڈیٹیلس، یو کین ایسک می، ٹھیک ہے۔ تو آؤٹ لائن ویمن جو ہے، سب سے پہلے تو اس کی امپورٹنس ہے سائیکالوجی آف فیمنزم کی، کہ وائی اسٹڈی دی سائیکالوجی آف فیمنزم۔ اس کے بعد پھر ویمن از دا وکٹم، تو یہ پہلا آئیڈیا تھا کہ فیمنزم کی وجہ سے ویمن میں یہ سائیکالوجی عام ہو گئی، بلکہ ان کی لائف کا حصہ بن گئی کہ عورت مظلوم ہے، اور یہ آئیڈیا پھر ہم لنگوسٹکس آف فیمنزم میں بھی پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہر طرف یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اردو میں بہت زیادہ، انگلش میں تو وکٹم ہے ہی، کہ ویمن ہیو بین دا وکٹم آف مینز آپریشن۔ اور اسی طرح پھر وہ پیٹریارکی کے خلاف ہو گئی، انہوں نے ایک ٹرم نکالا پیٹریارکی، اور پیٹریارکی کی ڈیفینیشن انہوں نے کچھ یوں کی کہ ایک اے میل ڈومینیٹڈ سسٹم وچ از سسٹمیٹیکلی اینڈ انٹینشنلی oppressing women، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے پیٹریارکی کی ڈیفینیشن کی۔ آلدو ہم لنگوسٹکس آف فیمنزم میں بعد میں پڑھیں گے کہ پیٹریارکی کی ڈیفینیشنز میں چینجز آئی ہیں، انہوں نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کی ہیں، یعنی فرسٹ ویو فیمنزم، پھر سیکنڈ ویو میں ڈفرینٹ، اور تھرڈ ویو میں تو پھر آپ کو میں نے بار بار بتایا ہے کہ تھرڈ ویو تو پہلے دو ویوز کے بھی خلاف ہے، فیمنسٹ کے بھی خلاف ہے اور اپنے آپ کے بھی خلاف ہے، کیونکہ وہ ایک پوسٹ ماڈرنسٹ فلاسفی ہے، تو ان کی نہ کوئی فکس ایڈیالوجی ہے نہ ان کی کوئی فکس ڈیفینیشن ہے، وہ الگ ہی ایک فلسفہ ہے۔ خیر، پوسٹ ماڈرنزم پر بھی انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ایک پوری سیریز میں سٹارٹ کروں، لیکن وہ اس کے بعد شروع ہوگی وین ایور آئی گیٹ دا ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ریجیکشن آف فیمینینٹی اینڈ اپروپریشن وتھ میسکولینٹی۔ تو فیمنزم کا یہ اثر تھا کہ بیسیکلی ویمن نے اپنی فیمینینٹی کو ریجیکٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ویسٹرن فلاسفی میں ہمیشہ ایموشنز کو ڈاؤن پلے کیا گیا، ایموشنز کو سیکنڈری رول دیا گیا، اور پیور لاجک اور اس طرح ریشنل تھنکنگ کو پرائمری رول دیا گیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایموشنز کو ڈیگریڈ کیا ان اے سینس کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ بس بچگانا سی چیز ہے، لاجک از دا ریئل تھنگ، ٹفنس از دا ریئل تھنگ، فزیکل اسٹرینتھ از دا ریئل تھنگ، باقی عورت کی جو سافٹنس ہے، اس کی کیئرنگ نیچر ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح بیسیکلی فیمنزم یہ آئیڈیا شامل ہوا کہ عورت کو عورت تبھی مانا جائے گا جب وہ مردوں کی کام کرنے کے لائق ہوگی، when she is capable of meeting the very demands which are required from men and demanded from men، تبھی عورت کہلانے کے لائق ہوگی، یعنی وہ عورت تب بنے گی جب وہ وہی تمام کام کرے گی اور کر پائے گی جو مرد کرتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں اپروپریشن وتھ میسکولینٹی، کہ عورت پھر اپنی نیچر کو پیچھے چھوڑ رہی ہے اور وہ ان کاموں کی طرف جا رہی ہے جو اصل میں مردوں کے کام تھے، اور وہ خود کو امپاورڈ تب ہی سمجھتی ہے جب وہ کام کرتے ہیں جو کہ ٹریڈیشنلی مین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب اس کی سائیکالوجی کی بات کر رہا ہوں۔ پھر تھرڈ پوائنٹ ڈسٹرکشن آف فیملی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیمنزم کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عورت کو لبریشن دینا ہے۔ اب لبریشن کی ان کی ڈیفینیشن وہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، ان کی فریڈم کی ڈیفینیشن وہ ڈیفینیشن ہے ہی نہیں جو کہ اسلام کے اندر ہیں۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ ویمن کو لبریٹ کیا جائے، لیکن ان کی لبریشن کہاں سے سٹارٹ ہوگی؟ فیملی سے، کیونکہ فیملی ہی وہ جگہ ہے جہاں عورت کی نفسیات بنتی ہیں، اور اسی وجہ سے فیملی کو جب ہم ڈسٹرائے کریں گے، ڈسمینٹل کریں گے، اسے ڈیکنسٹرکٹ کریں گے، تبھی عورت جو ہے وہ لبریٹ ہوگی۔ اسی طرح میلز آر انہیرنٹلی اوپریسو اینڈ بلیم ورتھی، یس، یہ بالکل سیکنڈ ویو فیمنزم کا آئیڈیا ہے کہ مرد پیدائشی طور پر ظالم ہے، اور مرد پیدائشی طور پر جو ہے وہ اس کیا ہے، اس ظلم میں اس کا باقاعدہ حصہ ہے جو عورتوں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آئیڈیا اللاجیکل لگتا تو ہے، لیکن ان کا آئیڈیا ہے یہی کہ اگر آپ مرد پیدا ہوئے ہیں نا، تو آپ کا ورلڈ ویو ہی ایسا ہے، چاہے آپ 5 سال کے ہیں یا 20 سال کے ہیں، لیکن مرد کی مینٹالٹی ہی یہی ہے کہ وہ عورت کو اپریس کرے گا، اس وجہ سے وہ ہر طرح کے مرد کو اپریسو سمجھتے ہیں انہیرنٹلی، ٹھیک ہے۔ اف یو آر اے مین یو آر آٹومیٹکلی بلیم وردی، اور اسی لیے ہم فلاسفی آف فیمنزم کے لیکچر میں پڑھیں گے کہ اس لیے جتنا فلسفہ تھا
उन्होंने तमाम फ़लसफ़े को भी रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने फ़िलासफ़ी की जगह, मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज, तो उन्होंने फ़ीमेल एपिस्टेमोलॉजी का फील्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह ऑन्टोलॉजी है तो उन्होंने फ़ीमेल ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट। अब देखिए मतलब नॉलेज तो मेल या मैस्कुलिन या फेमिनिन नहीं होती, लेकिन उनका ये मानना था कि भाई हर एक चीज़ मर्द से सैचुरेटेड है, फ़लसफ़ा मर्द ने लिखा है तो इसलिए हम तमाम फ़लसफ़े को रिजेक्ट करेंगे और फ़लसफ़े को असर नो लिखेंगे। खैर ये वहाँ पर डिस्कस होगा, लेकिन ये पॉइंट समझाना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने कि ये काफ़ी आप लोग को इलॉजिकल लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मर्द पैदाइशी तौर पर ही वो जालिम है और पैदाइशी तौर पर ही वो ऑप्रेसिव है। तो वो इस तरह से मर्दों को ब्लेम करते हैं और इस तरह से उन्हें देखते हैं कि मर्दों का पॉइंट ऑफ व्यू ही नेचुरली ऑप्रेसिव है, तो वो मर्द की फितरत को ही ऑप्रेसिव समझते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट ये है कि फेमिनिज़म की जो साइकोलॉजी है उसमें फिर ये इन्फ्लुएंस वक्त के साथ साथ डोमिनेंट हो गया, प्रोमिनेंट हो गया, वो स्प्रेड हो गया कि वेमेन विदाउट कैरियर आर नथिंग। जो औरत काम नहीं करती, जो कि एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, लेट मी ऐड समवन। अच्छा, मरियम आप अपना माइक म्यूट करें। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो अब जो साइकोलॉजी है फेमिनिज़म की उसमें ये बात शामिल है कि काम करने वाली औरत वो कामयाब है, लेकिन काम जो नहीं करती ना, शी इज़ अ फेलियर। अब आप देखिए हाउस वाइफ का लफ्ज़ जो है ना, आप तो ये कभी फेमिनिस्ट लिटरेचर में देखेंगे नहीं, लेकिन अगर आपने देख लिया तो हमेशा हर एक जगह पर मदर, हाउस वाइफ, केयर टेकिंग, ओबीडियंस, केयर गिविंग, सॉफ्टनेस, कोऑपरेशन, लव, इन तमाम अल्फाज को इन तमाम अल्फाज को वो हमेशा नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। वो कहते हैं कि केयर टेकिंग क्या चीज़ है, केयर टेकिंग तो असल में औरत जो काम कर रही है ये तो केयर टेकिंग नहीं है, ये तो स्लेवरी है। और औरत जो है वो बेसिकली घर के अंदर है। अच्छा, घर के अंदर है तो वो ऑप्रेसिव है, वो असल में ऑप्रेस्ड है। अच्छा, वो काम नहीं करती तो वो नालायक है। अगर वो जॉब, उसके पास जॉब है तब ही वो असल में वो सक्सेसफुल है। तो इसीलिए आप देखिए ना, मतलब सादा सी एग्जांपल आप लें, जब आपको कोई लफ्ज़ कहता है कि ये औरत एम्पावर्ड है, आपके माइंड में क्या आता है? कि आपके माइंड में हाउस वाइफ आती है? मतलब ऑनेस्टली आपने बताना है ना। जब आपके माइंड में मदर का लफ्ज़ आता है तो आपके माइंड में एक सक्सेसफुल मदर की डेफिनेशन क्या आती है? एक इमेज क्या बनती है? सक्सेसफुल मदर आपके माइंड में वो आती है कि शी इज़ अ वर्किंग वुमन, शी अर्न्स, शी इज़ एजुकेटेड, शी नोज़ हर सेल्फ, शी इज़ एम्पावर्ड। तो एम्पावर्ड, सक्सेसफुल वुमन, इन तमाम की जो डेफिनेशन है, मतलब ये तो लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी इन अल्फाज के बिहाइंड यही है कि औरत अगर घर के अंदर है तो वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए जब भी वो मदर का लफ्ज़ यूज़ करते हैं फेमिनिस्ट, या मदर को मेंशन करते हैं, तो वो हमेशा मदर को नेगेटिवली पोर्ट्रे करते हैं। वो कहते हैं कि अ हाउस वाइफ इज़ नथिंग बट अ स्लेव। तो इसी वजह से औरत की डेफिनेशन में उन्होंने बेसिकली एम्पावरमेंट का लफ्ज़ जो है वो डाल दिया कि एम्पावर्ड वुमन वो है जो कि काम करती है। और ये बात भी याद रखें कि पेट्रियार्की की डेफिनेशन में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उन्होंने पेट्रियार्की की डेफिनेशन मेल डोमिनेटेड सिस्टम से चेंज कर दी एक सादा सिस्टम में। कोई भी सिस्टम जो औरत को ऑप्रेस करता है वो पेट्रियार्किकल सिस्टम है, और उन्होंने कहा कि उसमें औरतें भी शामिल हैं। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, उसमें कौन सी वेमेन शामिल हैं? फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग पेट्रियार्कल सिस्टम में वो औरतें भी शामिल हैं जो कि मदर्स हैं, जो कि हाउस वाइफ्स हैं, जो कि फेमिनिस्ट आइडियाज़ को नहीं मानती। जो औरत फेमिनिस्ट आइडियाज़ को नहीं मानती वो भी उन्हीं पेट्रियार्कल सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। वो समझते हैं कि ये बाकी औरतों के लिए ऑब्स्टिकल बन रही हैं, ये बाकी औरतों के ऑपरेशन में बाकायदा हिस्सा ले रही हैं। तो इस तरह है कि इफ़ यू डिसएग्री विद फेमिनिज्म तो जाहिर सी बात है कि दे चेंज द डेफिनेशन एंड दे मेक यू पार्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एंड ऑप्रेसिव पेट्रियार्कल सिस्टम। ठीक है, वो बाकायदा आपको उस सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। तो ये कुछ ग्लिम्सेस हैं कल के लेक्चर के।
یہ میں نے بات کی لاجک اور ایموشنز ویسٹرن فیمنزم میں، ٹھیک ہے، ایموشنز کو نیگیٹیولی پورٹرے کیا گیا. پھر میں نے یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایموشنل ہونے کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ہم نیگیٹیولی ایک انسان کو تانا دیتے ہیں کہ بھائی ہر وقت آپ ایموشنل ہیں، آپ بہت ہی زیادہ ایموشنل ہیں، وہ الگ بات ہے. یہاں پر جو ہم ایموشنالٹی کی بات کر رہے ہیں وہ سینسٹیوٹی ہے، وہ کیئرنگ نیچر ہے، وہ سافٹنس ہے، وہ لونگ نیچر ہے، وہ کوآپریٹیو نیچر ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایموشنز کے اس زاویے کو انہوں نے ہمیشہ ڈیگریڈ کیا. اچھا، اس طرح ڈسٹرکشن آف فیملی ہے تو میں نے آپ کو بتایا نیوکلیئر فیملی، اور پھر اس طرح یہ چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، میلز آر انہیریٹلی اوپریسو، تو میلنس از کنفلیکٹڈ اوپریسو بیہیویئر بائی ڈیفالٹ. ٹھیک ہے، ٹاکسک میسکولینٹی، یہ لفظ تو میرے خیال میں ہر کسی کو آج کل آتا ہے. ٹھیک ہے، میل گیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ عام ہے. یہ لکھاؤ نے انٹروڈیوس کروایا تھا، فرینچ سائیکو انالسٹ، میل گیز. ٹھیک ہے، اس طرح. اچھا، مینس پلیننگ، کل میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ انڈین ہسٹورین ڈاکٹر رچکا شرما سے جب میری ایک مختصر سی انٹریکشن ہوئی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اسلام کو میسوجنسٹ سمجھتی ہیں، لیکن آپ کائنڈلی اسلام کو اسٹڈی کریں، اور اگر آپ کو ہیلپ چاہیے تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں انڈرسٹینڈ کرنے میں. آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب تھا کہ اچھا اب ایک مرد آئے گا اور مجھے مینس پلین کرے گا. آئی لٹرلی ہیو دا اسکرین شاٹس آف ہر کامنٹس. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ کیا بات ہے، اب چاہے چلے ٹھیک ہے، میں کسی عورت کو لاتا ہوں وہی ایکسپلین کرے گی، لیکن میرا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ آئی ایم اے میل اور میں کچھ ایکسپلین کروں گا تو یہ مینس پلیننگ ہو گیا. یہ فیمنسٹ لنگوسٹکس ہے، سائیکو لنگوسٹکس ہے اصل میں. آپ دیکھیں کہ فیمنزم کی باقاعدہ لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے. جوڈتھ بٹلر نے ایک بک لکھی ہے جینڈر اینڈ پرفارمنس یا جینڈر ایز پرفارمنس، اس میں اس نے جان بوجھ کر کنفیوزنگ لینگویج لکھی ہے. پتہ ہے جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی کنفیوزنگ لینگویج کیوں یوز کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو تھرڈ ویو فیمنزم ہے نا، اس کا گول ہی یہی ہے کہ ہم تمام سسٹم کو ڈسرپٹ کریں، تو اس لیے میں نے جان بوجھ کی کنفیوزنگ ویکیبلری یوز کی ہے. تو فیمنزم کی باقاعدہ ڈسکورس ہی الگ ہے. پھر اس کے بعد میں نے ویمن ود نو کیریئر اور اس طرح کی بات کی کہ بیسیکلی ہاؤس وائفس آر امپلیسٹلی فیلڈ اور بیکورڈ، انہیں بیکورڈ یا فیلڈ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ان ایجوکیٹڈ، الٹریٹ، ہیلپ لیس. ٹھیک ہے، اینڈ میں نے پھر بتایا کہ سیرہ جو ہے ان تمام مسائل کا حل کیا ہے. سیرہ کو پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک کتاب پڑھیں، اسے 5 بار پڑھیں، لیکن ایک کتاب پڑھیں. ٹھیک ہے، اس میں جو جینڈر رولز ہیں جو کام نبی نے کی ہیں وہ مرد حضرات اپنائیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اور ازواج مطہرات کی سیرہ میں انہوں نے جو رولز اپنائی ہیں آپ وہی رولز اپنے لیے اپنائیں. بالکل سمپل سولوشن، نہ سائیکالوجی کی ضرورت ہے نہ فلسفے کی ضرورت ہے. یہ سادہ سولوشن ہے جو کہ ہمیں بلو پرنٹ دیتا ہے. دیکھیں، ایک مرد کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ٹاکسک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مرد کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے جب تک وہ سیرہ نہیں پڑھے گا. بیکاز سیرہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایک مرد کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کے کیا گولز ہونی چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے. یہ تمام چیز اسے سیرہ سے ملے گی. ٹھیک ہے، اور اس طرح ویمن کو بھی اپنے کیریکٹر کا بلو پرنٹ ازواج مطہرات سے ملے گا. سمپل از دیٹ. دوسری بات، سوشل میڈیا پہ ریلائی نہ کریں. آپ نے کوئی بات سن لی تو خود اس پہ تفسیر پڑھیں، خود اس پہ سیرہ پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتی، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کنسٹرینٹس ہیں، جو بھی ہے، تو کسی ایسے انسان سے پوچھیں جو کہ ایجوکیٹڈ ہے، ویل ریڈ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو کنٹیکسچولائز کرنا جانتا ہے، فریم کرنا جانتا ہے. تیسری بات کہ دا اونلی ایگزامپل فار بوتھ مین اینڈ ویمن از دا پروفٹ اینڈ ہز وائفس. ٹھیک ہے. فورتھ تھنگ، ڈونٹ ایکسپیکٹ مین ٹو بی آئیڈیل اینڈ ڈونٹ ایکسپیکٹ یور سیلف ٹو بی آئیڈیل. اپنے آپ کو بھی آئیڈیل نہ سمجھیں کہ ہم آئیڈیل بنیں گی، اور مردوں کو بھی آئیڈیل نہ سمجھیں. اور یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے کہ بھائی عورتوں کو بھی اس طرح نہ سمجھیں. اکثر اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کوئی پوسٹ دیکھتی ہیں نا، یا آپ دیکھتے ہیں اف یو آر اے مین، تو فار ایگزامپل اگر ایک مرد نے لکھا ہے کہ آئی وانٹ اے پائس وومن، ایک تقوی دار عورت مجھے چاہیے، تقوی والی، تو آپ کو پتہ ہے تمام لڑکیوں نے نیچے کامنٹس میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی طرح تو بنو. اب میں اس کا کاؤنٹر ایگزامپل دیتا ہوں. جب ایک عورت ایک پوسٹ میں کہتی ہیں کہ مجھے ایک اچھا مرد چاہیے، آپ کو پتہ ہے تمام مردوں نے، تمام لڑکوں نے نیچے کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے خدیجہ اور عائشہ تو بنو. واٹ از دس؟ مطلب یہ فیمنزم کی نفسیات ہے. یہ میں نے اپنی سلائڈز میں مینشن نہیں کیا، کل لیکچر میں بھی میں بھول گیا تھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز، اللہ کی قسم، فیمنزم کا سب سے بڑا انفلوئنس کہ مرد اور عورت کو آپس میں لڑاؤ. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی فیمنزم پہ بات آئے گی نا تو بھئی آپ لوگوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بینگ اے وومن یو شوڈ آلسو اسپیک فار اے مین، اینڈ بینگ اے مین یو شوڈ آلسو اسپیک فار دا وومن.
بیلنسڈ رہیں اپنے ڈسکشنز میں. یہ ایک ہی اور واحد طریقہ ہے اس مسئلے کو سالو کرنے کا اور جھگڑا ہونے سے وہ ہے وہ خود کو بچانے کا. ادروائز وین ایور دیر از اے ڈسکشن آن فیمنزم ان ویمن اینڈ ویمن سفرنگ، تو وہ میں نے بتایا ہے، عورت کو فیل ہوگا کہ وہ اگنور ہو رہی ہے، مرد کو فیل ہوگا کہ اس پر اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیمنزم کی سائیکالوجی ہے اور یہ فلاسفی آف فیمنزم میں یہ چیز آئے گی کہ اس نے مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے نا اسے دشمنانہ بنا دیا ہے. عورت اب نیچرلی مرد پر ٹرسٹ نہیں کرتی اور مرد نیچرلی عورت کو ایک یو کین سے کہ ایک اٹیکر سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے مجھ پہ اٹیک کر رہی ہے. فائنلی پریزرو دا فیملی اینڈ اسٹارٹ فرام یور سیلف. بلیو می، خود کو ایجوکیٹ کریں، اور اگر آپ اس سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتی ہیں نا، یا پھر اگر آپ ایک مرد ہیں اور آپ اس سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اپنے جیسے انسان پیدا کریں. اپنے جیسے انسان پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، یا آپ ٹیچنگ کریں یا اپنے بچوں کو ٹرین کریں، بلکہ دونوں کریں. آپ اس سوسائٹی کو اپنے جیسے اچھے انسان دیں گے نا تو وہ انسان اپنے جیسے 200 اور لوگ پیدا کر سکتے ہیں. یہ واحد طریقہ ہے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے اور انسٹیڈ آف گیونگ ٹائم ٹو یور فیملی، آپ پتہ نہیں کچھ مرد ہوتے ہیں جو کہ ویڈیو گیمز میں بزی ہوتے ہیں، لوفری کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کام کرنا ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. مرد اینڈ عورت دونوں اپنے چلڈرن پر فوکس کریں. بلیو می، اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ اپنے چلڈرن کو صحیح ٹائم نہیں دیں گے اور انہیں ٹرین نہیں کریں گے نا تو باقی سوسائٹی اسی طرح ناکام مرد اور ناکام عورتیں پیدا کرتے رہیں گے اور سوسائٹی اسی طرح سفر ہوتی رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے علاوہ کوئی بیٹر سلوشن ہے. تو یہ کچھ لیکچر کی سمری تھی، میں زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، آپ کو گلمس مل گیا. ناؤ اٹس یور ٹرن ٹو آسک می کویسچنس انشاءاللہ. یسین بھائی، یہ چیٹ کچھ کوشچنس لے لیجیے گا. اچھا، اب میں پڑھتا ہوں. ویسے آپ لوگوں سے پہلے ایک فیڈ بیک لینی ہے کہ کیا میں پریزنٹیشن کو سٹاپ کر لوں ابھی یا اسے رہنے دوں؟ پریزنٹیشن سٹاپ کرتے ہیں. آئی تھنک کوشچن لے لینے چاہیے آپ کو. جی جی گڈ، کیونکہ اصل میں نیٹ ورک کا ایشو آتا ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو سلائڈ شو ہے اسے میں تھوڑا سا سٹاپ کر دوں. اچھا، فیمنزم فریڈم آف چوائس کی بات کرتا ہے، مطلب وہ جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کریں، اس کو کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے. تو کیا یہ فریڈم اسلام میں نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسلام میں عورت کو بالکل فریڈم ہے. ٹھیک ہے، یہ اجازت ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ کریں، اگر نہیں کرنا چاہتی تو وہ نہ کریں. البتہ مرد پر فرض ہے، یعنی مرد پر یہ واجب ہے کہ اسے کام کرنا ہوگا. عورت کے لیے یہ آپشنل ہے بیسیکلی. اچھا، کیا ایک وومن صرف ہاؤس ہولڈ چورس تک لمیٹڈ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہے تو اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. پھر کیوں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہاں پر نا میلز کی سائیکالوجی کی بات ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیمنزم نے یہ نفسیات بنائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ لنگوسٹکس آف فیمنزم میں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آنے والا ہے. بلیو می، آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گی. آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا فائنینشیل انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، آپ کبھی کوشش کریں یہی لفظ، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے نا فائنینشیل انڈیپینڈنس، یہی چیز آپ کبھی اردو میں کہنے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم اس کی میننگ ہی ڈیفرنٹ ہوگی، آپ کو فیلنگ ہی ڈیفرنٹ آئے گی. کیوں؟ یہ جو آپ نے یوز کیا ہے نا، ٹھیک ہے، فریڈم یا فائنینشیل انڈیپینڈنس، یہ اصل میں فیمنسٹ ویکیبلری ہے. اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ کوئی بری عورت ہیں یا آپ فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہیں. یہ ہم سب انفلوئنسڈ ہیں کیونکہ یہ لینگویج کا پارٹ بن چکی ہے. ہم سب انگلش بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب انگلش بولتے ہیں تو انگلش آٹومیٹکلی فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی غلط آئیڈیا چوز کر رہی ہیں. یہ جو ہے لنگوسٹکس پر اثر ہوا ہے فیمنزم کا. مطلب جس طرح آپ کہتے ہیں نا نیل پالش، تو اب اگر ایک عورت نیل پالش کا لفظ کہتی ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اس پر جو ہے کسی چیز کا انفلوئنس یا وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے، لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ اس کی لینگویج میں انگلش الفاظ شامل ہو چکے ہیں. تو اسی طرح جب فار ایگزامپل آپ کہتی ہیں نا کہ عورت کو فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے تو اسے کرٹیسائز کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ مردوں کو لگتا ہے کہ یہ ان پہ اٹیک ہے. کیونکہ مردوں کو لگتا ہے کہ عورت جو ہے بیسیکلی وہ آزادی اس لیے چاہتی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے وہ کرے، اور اگر وہ مجھے ڈسکارڈ کرنا چاہے، مجھے چھوڑنا چاہے تو وہ مجھے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، انہیں جو ہے بیسیکلی یہی فکر ہے کہ عورت میرے
خیال رکھنے کے لیے آئی تھی، میں اس سے محبت کرنے کے لیے آیا تھا، ہماری جو شادی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ میں اس کا خیال رکھوں اور وہ میرا خیال رکھے، لیکن میری بیوی کے لیے میں باہر جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، وہ بھی باہر جاتی ہے، کام کرتی ہے، جب میں تھکا کام سے آتا ہوں اور وہ بھی آتی ہے تو وہ میں جو ہے اسے پانی کے لیے نہیں کہہ سکتا، کھانا پکانے کے لیے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ بھی تھکی ہے، میں بھی تھکا ہوں. سو واٹ از دا سولوشن دین؟ ٹھیک ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس کے بہت سارے سولوشن ہیں کہ ہاؤس میڈ رکھ لیں یا پھر یہ کریں وہ کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو یہی ہے نا، مرد کی نفسیات ایسی ہی کام کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ یہ ایک فیمنزم کا سائیکولوجیکل انفلوئنس ہے. اب آپ دیکھیں ایک سادہ سی ایگزامپل، اگر پاکستان میں ٹھیک ہے 1000 عورتیں وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی تو چلو ٹھیک ہے وہ جسٹیفائڈ تھا، اگر 2000 چاہتی تو جسٹیفائڈ تھا، 10,000 چاہتی تو جسٹیفائڈ تھا. آج کل ہر ایک عورت فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ٹرینڈ بن چکا ہے، یا پھر ایٹ لیسٹ یہ ایک نیا فینومینا آیا ہے کہ ہر ایک عورت فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے نہیں مانگنی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس فینومینا پہ آپ تھوڑا سوچیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک عورت فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہے، ہر ایک عورت فریڈم چاہتی ہے. لائک واٹ از گوئنگ آن؟ پہلے تو اس طرح نہیں تھا کہ ہر ایک عورت جو ہے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی تھی. میں نے آپ کو کل شاید بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا کہ پہلے عورت کی ڈیمانڈ کیا تھی کہ مجھے عزت ملے، ہسبینڈ میرا خیال رکھیں، گھر آئے تو مجھے انسان کی نظر سے دیکھے. اس نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہیے، مجھے اپنا کام کرنا ہے. یہ ڈیمانڈ اس کی کبھی نہیں تھی. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فریڈم چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مطلب یہ ہے کہ سائیکولوجیکل امپیکٹس ہیں. تو مردوں کو بھی لگتا ہے، مرد بھی تھوڑے سے سسپیشس ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی نئی بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، عورت کو فریڈم چاہیے، عورت کو آزادی چاہیے. بھائی کس طرح کی آزادی؟ یہ آزادی کا لفظ تو مغرب والی عورتیں کہتی ہیں، فریڈم کا لفظ تو مغرب والی عورتیں کہتی ہیں. یہ تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. اس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اس طرح سسپیشسلی وہ دیکھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ جو سوال ہے اسے میں نے تھوڑا سا کلیریفائی کر دیا. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاشرے میں ہر عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے؟ نہیں، مجھے جو ہے اس مسئلے کو فریم الگ کرنا چاہیے. میں جو ہے اس مسئلے کو اس طرح دیکھتا نہیں ہوں کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں پوچھتا ہوں کہ اس سوسائٹی کو اس طرح سے ریفارم کیا جائے کہ عورت کو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ضرورت ہی نہ ہو، یعنی اس کے پاس چوائس ہو کہ وہ کام کرے یا نہ کرے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سوسائٹی کو اس طرح سے بنائیں کہ عورت اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی مجھے گھر میں رہنا ہے یا پھر مجھے باہر جانا ہے. اب اگر آپ دیکھیں نا، ہماری سوسائٹی میں تو عورت اس لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہے بیکاز اسے فکر ہے، اسے ڈر ہے کہ بھائی یہ تو ارد گرد جو مرد گھوم پھر رہے ہیں یہ اصل میں مرد نہیں ہیں، یہ جانور ہیں، اور اگر کل میں شادی کروں گی تو پھر پتہ نہیں ہسبینڈ میرے ساتھ کیا کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا مائنڈ ہوگا اس کا. تو پھر مجھے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مجھے امپاورڈ ہونا چاہیے، مجھے مطلب یہ چیزیں اصل میں ایک سائیکولوجیکل فیئر ہے ان کے ذہن میں. اس وجہ سے وہ فریڈم اور انڈیپینڈنس چاہتی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اسلامک سوسائٹی میں پہلے عورتوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی، اب ہے. کیوں؟ یعنی اب بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور بہت زیادہ سامنے آ چکی ہیں. کیوں؟ ایک ڈر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس ڈر کو ختم کیا جائے. جب عورت کی انسیکیورٹی ختم ہوگی نا تو پھر وہ کریں. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک جی بات فیمنسٹ فلاسفر جو میں نے مینشن کی تھی، ٹھیک ہے، سیمون ڈیووا، Yes, فرسٹ لیکچر میں. thank you. One question. اچھا میں یہ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں پھر آپ کا کویسچن لیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا تو سیمون ڈیووا جو فرینچ فلاسفر تھی نا، اس نے ایک بات کہی تھی، آپ کو پتہ ہے اس کے لٹرلی یہ الفاظ ہیں. اس نے کہا وی مسٹ کمپیل ویمن ٹو گیٹ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس بیکاز اف یو گیو دیم چوائس دے ول چوز ٹو اسٹے ان سائڈ دا ہاؤس. یہ فرینچ فلاسفر اینڈ فیمنسٹ سیمون ڈیووا، جس نے سیکنڈ ویو فیمنزم کی شروعات کی تھی، جس نے اپنی بک لکھی ہے دا سیکنڈ سیکس، اور پوری تحریک وہاں سے شروع ہوئی. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر عورت کو سیکیورٹی آپ دیں نا تو وہ اپنی مرضی سے گھر سے باہر آنا پسند ہی نہیں کرے گی. شی ول انجوائے ان اے ہاؤس کہ بھائی گھر میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے، میں مزے کروں، اور اگر دل کیا تو باہر چلے گئیں. اس پہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو چینج کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن انڈیویجولی سطح پر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہو جائے،
وہ اپنے آپ کو تو اسٹیبل رکھ سکتی ہے. اگر ایک عورت انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹیبل نہیں کر سکتی, تو سوسائٹی ایسا ہوگی یا نہیں ہوگی وہ تو الگ بات ہے نا. لیکن ایک عورت کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرے یا نہ کرے. تو اس جاہل معاشرے میں تو میرے خیال میں یہ ہونا ضروری ہے. جی جیسے آپ نے کہا کہ وہ الگ بات ہے, لیکن وہ بات الگ اس لیے ہے کیونکہ اصل کام ہی وہی ہمیں کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم عورت کی انڈیپینڈنس پہ جائیں اور ہم کہیں کہ ہر ایک عورت کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہم دو کام کر رہے ہیں. ایک عورت کے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں, اور دوسری بات ہم وہی گول کمپلیٹ کر رہے ہیں جو کہ فیمنزم کا ہے. کیونکہ عورت پر آپ کتنی رسپانسبلٹی ڈالیں گے, بچوں کا خیال بھی وہ رکھتی ہے. اچھا چلیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں, ایک عورت ہے, اس کی ڈیورس ہوتی ہے, اس کے 3 بچے ہیں. اب بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, گھر بھی سنبھالنا ہے, فائنینشلی بھی, تو وہ اب یہ عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اصل میں, کہ ہم اس طرح کی مینٹالٹی پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پروموٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف فکسنگ دا سوسائٹی. اب وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن گول تو یہی ہونا چاہیے نا. تو اصل میں بات ایسی ہے. اب میں نیکسٹ کویشچن ذرا لیتا ہوں, ٹھیک ہے. جی اچھا سعیدہ فرخندہ. آپ نے جو آپ نے کل لیکچر دیا تھا اس میں سے آپ نے جو پریمیسز سیٹ کیا ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے نا, جی جی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی میں یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, مطلب آپ اس سے ڈس ایگری کہاں کرتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کرپٹ ہے, سسٹم جو ہے نا اس میں فیمنزم کہاں سے آ گئی اگر آپ کا سسٹم غلط ہے, اور جو لوگ ہیں آپ کی جو وومنس ہیں وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہیں, جی انڈیپینڈنس ڈیمانڈ کر رہی ہیں, تو اس میں ان کی ڈیمانڈ یہ فیمنزم سے کیسے لنک کرتا ہے؟ Like, جی اگر جی سوسائٹی اپریسو ہے تو اس سوسائٹی کا تو وہ لے رہی ہے نا, اس وجہ سے وہ باہر نکلنا ایگزیکٹلی چاہتے ہیں. تو اس میں فیمنزم کا یہاں رول ہے, لائک فیمنزم کیسے انفلوئنس کر رہا ہے اس چیز کو, ایگزیکٹلی اور جو اس کا معاشرہ جو اس کو انفلوئنس کر رہا ہے. جی بالکل, آپ نے جو کہا کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, یہ کل میں نے مینشن کیا تھا کل کے لیکچر میں. بالکل میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. اچھا اب میل ڈومینیٹڈ کیسی, مطلب سادہ سی مثالیں ہیں. بیوروکریسی کو آپ دیکھیں, تمام مرد ہیں. پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں, میجورٹی مرد ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ اسکولس میں دیکھیں, کالجز میں دیکھیں, یونیورسٹیز میں دیکھیں, کہیں پر بھی جائیں تو تمام مرد ہی ہیں نا. تو اصل میں اگر آپریشن ہوتا ہے تو مرد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا. اور دوسری بات جو فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ہے, تو بالکل عورت اگر وہ چاہتی ہے تو اسے ہونا چاہیے. لیکن جو آپ نے کہا, میں اصل میں اس پوائنٹ کو پریفر کرتا ہوں کہ ہم سسٹم کو اور سوسائٹی کو ٹھیک کریں. کیونکہ اگر ہم کہیں گے کہ میں اسے ڈس ایگری نہیں کرتا کہ عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس مینٹالٹی کو عام کریں گے نا, تو پھر کیا ہوگا, ہر ایک عورت کو کام کرنا پڑے گا. ناٹ بیکاز شی وانٹس ٹو, بٹ بیکاز شی نیڈس ٹو. اس پر پھر برڈن آئے گا کہ بھئی اب تو میری لائف میں اور کچھ ہے نہیں, مجھے اپنا کیا کہتے ہیں اسے, مجھے اپنا اپنے آپ کا بریڈ ونر بننا پڑے گا, ٹھیک ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اسے, مجھے اپنے لیے خود کمانا پڑے گا. اب وہ دور چلا گیا کہ میری شادی ہوتی تھی تو ہسبینڈ کماتا تھا, میں گھر میں صرف کوکنگ کرتی تھی, کپڑے ڈیمانڈ کرتی تھی تو وہ لیا کرتا تھا. یعنی ہر ایک ڈیمانڈ اب مجھ پہ آ چکی ہے. ارننگ بھی کرو, بچے ہیں ان کا خیال بھی رکھو, گھر کی پیمنٹ بھی کرو, الیکٹرسٹی, مطلب ہر ایک چیز مجھ پہ آ گئی. تو میں جس چیز, جی ابراہیم آپ کی طرف آتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں جس پوائنٹ کو پریفر کرتا ہوں نا, وہ یہی ہے کہ ہم سسٹم کو ٹھیک کریں. اور اسی لیے میں نے شروعات مردوں سے کی کہ مرد سب سے پہلے پڑھیں, ٹھیک ہے, وہ خود کو ایجوکیٹ کریں. لیکن اگر وہ خود کو ایجوکیٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یعنی میں ایک خیالی ہائپوتھیٹیکل آپ کو دے رہا ہوں, ایک سچویشن, مثالی سچویشن. اگر مرد خود کو ٹھیک نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ پھر عورت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. تو عورت کو اپنے آپ سے سٹارٹ لینا چاہیے اور مرد کو اپنے آپ سے سٹارٹ لینا چاہیے. جی سیدہ, سو اس کے بارے میں آپ. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جو آپ نے پریمیسز سیٹ کیے ہیں نا, تو بیسکلی فیمنزم جو مین کور اس کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے نا کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اور اس میں جو ہے نا عورتوں کو, عورت اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرتی ہے. تو وہ فیمنزم سے یہ آئیڈیا کیسے ڈفرینٹ ہو گیا؟ مطلب ہم جو چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, فیمنزم کا کور آئیڈیا بھی تو یہی ہے.
اچھا اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں فیمنزم کا جو آئیڈیا ہے نا یہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے لیکن فیمنزم صرف یہ آئیڈیا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے مثال کے طور پر فیمنزم جو فیمنزم اس طرح فائنینشیل انڈیپینڈنس اور امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے اگر آپ نے وہ آخری سلائڈس اگر آپ نے سنے ٹھیک ہے تو وہاں پر میں نے یہ بات بھی کی کہ فیمنزم باقاعدہ ان عورتوں کے خلاف ہے جو کام نہیں کرتی. فیمنزم باقاعدہ مدرس کے خلاف ہے جو بچے پیدا کرتی ہیں. فیمنزم باقاعدہ عورت کی سافٹ نیچر کے خلاف ہے اور فیمنزم باقاعدہ اس بات کے خلاف ہے کہ عورت اگر مرد کی ایکول کام نہیں کر سکتی وہ تمام کام جو مرد کرتے ہیں یعنی اگر عورت مرد کی طرح نہیں بنتی تو وہ بھی ناکام عورت ہے. کام نہیں کرتی ناکام ہے. اگر وہ بچے پالتی ہیں تو ناکام ہے. اگر ہسبینڈ کی بات مانتی ہے ناکام ہے. گھر کے اندر رہتی ہے جاب نہیں کرتی پھر بھی وہ ناکام ہے. وہ سلیو ہے بیسیکلی وہ غلام ہے. تو یہ باتیں فیمنزم کے ساتھ شامل ہیں. اب آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اصل میں فیمنزم ایک پورا پیکج ہے نا صرف ایک بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک. میرا یہ اب اچھا سوال ہے نیکسٹ جی کہ وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور اور پچھلے دور میں فرق ہے کیونکہ آج اس دور میں لیبر ورک کم ہو گیا. عورت بیٹی بھی کما سکتی ہے یا مطلب اس طرح نہیں ہے مطلب وہ فزیکل ایفرٹ نہیں چاہیے ہوتی. میں یہ نہیں جی کہہ رہا کہ عورت گھر سنبھالے یا جو بھی بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیپینڈنٹ اس لیے ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے اس کی لائف میں کچھ گول. میرے خیال میں جو ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ صرف بچے پیدا کرے ان کی تربیت کرے. ظاہر بات ہے تربیت کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں لیکن ایک مرد کی زندگی اور ایک عورت کی زندگی میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت ہمیشہ ایک مرد کے لیے ایک سلیو کے ٹائپ کے طور پہ سامنے آتی ہے لیکن ان کے اپنے گول بھی ہونے چاہیے اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. صرف رشتہ تو نہیں ہوتا نا دنیا میں. اچھا تو تو آپ کے خیال اس لیے میں میں ایک سمجھتا ہوں عورت کے لیے کیا گولز ہونے چاہیے مطلب آپ کوئی اگزامپل دیں. مختلف گول ہو سکتے ہیں سبجیکٹو وائز. وہ علم میں آگے آنا چاہتی ہیں وہ جس بھی شعبے میں آنا چاہتی ہیں ڈیزائننگ میں فائنینس میں ہر طرح کے ہو سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے اس کو کیونکہ اگر ہم اس کی سائیکالوجی دیکھیں وہ نرچرر ہے. وہ اپنے بچوں کی تربیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کا گڈ بالکل دینی صحیح بات ہے. لحاظ سے بھی ہے اور نیچرلی اس کا حق ہے جی لیکن اس کے ساتھ وہ یہ کام کر سکتی ہے. میرے خیال میں اس کے لیے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو وہ زیادہ اچھے سے کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہ گھر کی ذمہ داری مرد پر ہے. وہ ہمارا دین بھی اسی کا تلقین کرتا ہے مرد کی یہ بات ہے اور مرد حکم چلا سکتا ہے. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے لیکن اگر پرسنل لائف میں مطلب صرف جو اس ادارے سے جو ہے وابستہ اس میں کرے بٹ اس کی بھی ایک اپنی لائف ہونی چاہیے. صرف بچوں پیدا کرنا تربیت وغیرہ بھی تو لائف نہیں ہے. اچھا جس طرح دیکھیں مرد اس اپنی میں لائف گزارتے اچھا وہ ٹھیک ہے اس میں کچھ کویشچنز بھی لینے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو ڈسکشن ہے اسے تھوڑی سی کنٹرول رکھیں یعنی ایک لمٹ تک. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کچھ ٹرمز استعمال کریں جیسے کہ انڈیپینڈنس. میں گارنٹی آپ کبھی ایسا کریں کبھی ایکسپیریمنٹ کریں کسی یونیورسٹی میں جائیں اسکول میں جائیں آن لائن مطلب اس طرح کسی 100 ویمن سے پوچھیں یا چلے 10 ویمن سے پوچھیں کہ جب انڈیپینڈنس کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے یہ ایکسپیریمنٹ خود کریں میں آپ کو اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے میرا کام صرف آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے جو اویئرنیس میرا کام ہے جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں ٹھیک ہے جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ آپ لوگوں تک کنوے کرنی ہے. میں کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کے تھاٹس کنٹرول کرنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے لرننگ میں انٹرسٹ ہے. تو آپ کبھی بھی یہ پوچھیں ان سے کہ امپاورمنٹ کا لفظ جب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے لیے فیمیل امپاورمنٹ کیا ہے اس میں سے 10 میں سے شاید ایک عورت آپ کو بتائے کہ گھر سے کام کرنا باقی 9 یا 8 آپ کو باہر کی کام بتائے گی. خیر اس میں ڈیٹیلز کافی زیادہ ہیں لیکن جو فیمنزم میرے خیال میں جی میں امپاورمنٹ اس کو سمجھتا ہوں جب ایک عورت فیصلہ لیتی ہے کانشیسلی ریشنلی اور لاجیکلی. جب اس کے ٹھیک ہے اندر کی آواز اس کو مطمئن کرتی ہے اس فیصلے کے ساتھ اور اس کو جی یہ جی جی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے کچھ کانسیکوینسز سامنے آئیں گے اور جی وہ اس جی کے لیے ریڈی ہوتی ہے.
بس دیکھیں میں اس کو آپ کی جو empowerment اچھا چلیے میں آپ کی بات سمجھ گیا. تو اس میں بات یہ ہے آپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا، انفارچونیٹلی یہ فیمنزم کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. آپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، آپ جس جی طرح بالکل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے فیمنزم یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی جو کہ اسلامکلی بہت ہی خوبصورت ہے کہ عورت جو ہے اسے بچوں پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. میں نے فیمنزم کے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ وہ بیسیکلی بچے پالنے کو اور مدرہڈ کو بالکل ایک ڈیگریڈڈ جو ہے وہ شعبہ سمجھتے ہیں. باقی عورت کو اس طرح کی وہ جو ہے دینی کیونکہ چاہیے. ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گا، کیونکہ جی ایک امپاورڈ خاتون جب یہ فیصلہ کے ادارے میں جانا ہے تو اس پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پر وقت خرچ کرے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کے چکر میں، کیونکہ وہ بھی اس کا انڈیپینڈنس ہے، اس نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میں نے بچوں کا، پھر یہ تو اس کا امپاورمنٹ نہیں ہوا نا. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا فریحہ نے ایک دوسرا کویشچن بھی پوچھا ہے تو میں نے انٹینشنلی اسے تھوڑا سا ڈیلے کیا. اچھا ایک کوئی آ رہا ہے، لیٹ می ایڈمٹ دیم. اچھا دوسرا کویشچن ہے کہ جینڈر رولز پہ، اچھا دوسرا کویشچن جینڈر رولز پہ ہے کہ عورت گھر کے کام کرے گی، پھر فیمنسٹ کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے. جیسے آپ نے اپنے لیکچر میں کہا کہ فیمنسٹ کہتی ہیں کہ وہ کوکنگ ایٹسٹرا کیوں کریں. بالکل، تو کیا ہمارے پروفٹ نے یہ سب کام نہیں کیے؟ پھر کیوں آج کا مرد جو مسلمان ہے اس کو ہاؤس ہولڈ میں ہیلپ نہیں کرنی؟ بالکل دیکھیں، اگر مرد ہاؤس ہولڈ میں ہیلپ نہیں کرتا نا تو یہ وہ اچھا نہیں کرتا، لیکن یہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر کام کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کی حسن اخلاق ہے، کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی اسلام میں گھر کے اندر کام کرنے نہیں ہے. اصل میں اس کی جو مین رسپانسبلٹی ہے جو اس پہ واجب ہے وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، وہ پروٹیکشن ہے، اور اس طرح باقی ہاؤس ہولڈ کے جو کام ہے وہ ہینڈل کرنے ہیں. جو آپ نے بات کی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے جوتے بھی سیے ہیں، کپڑے بھی دھوئے ہیں، کوکنگ بھی کی ہے، اور انہوں نے گھر کی صفائی بھی کی ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ ذرا یاد رکھیں، آئی ہوپ کہ یہ آپ اسے ایز اے پوائنٹ پازیٹیو لیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنسسٹنٹلی کبھی بھی یہ کام نہیں کیے. انہوں نے گھر میں ہیلپ کی ہے، یہ سچی بات ہے، اور اسی بات کو مردوں نے ایز این ایگزامپل لینا چاہیے کہ بھئی اگر نبی نے گھر کے کام کرنے میں ہیلپ کی ہے تو مردوں کو بھی کرنی چاہیے. لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی کین یو ہیئر می؟ اچھا میرا کنیکشن لاس ہو رہا ہے یا واٹ از گوئنگ آن؟ اچھا جسٹ what is going on, man? What is going on? Let me turn it on and refresh. Okay, hopefully this shit is gonna work. خدایا پاکا بالکل سیزوات رہی. اچھا چلو ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ واپس کنیکٹ تو ہوا. جی تو میں یہ بات کر رہا تھا
کہ نبی نے واقعی جو ہے وہ گھر میں ہیلپ کی ہے لیکن انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح مرد سے ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی آپ روزانہ گھر کے کام کریں, آپ جو ہیں یہ کام بیسیکلی آپ خود کریں, اور گھر میں کوکنگ ہے اور کلیننگ یہ چیزیں یا ان میں سے ایک چیز آپ خود اپنے لیے کنسسٹنٹلی کریں, کیونکہ نبی نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اصل میں انسپریشن جب ہم سیرہ سے ڈائریکٹلی لیتے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم اس طرح کی چیزوں پر کیا ہے ڈسکشن یا ڈیبیٹ سٹارٹ کرتے ہیں نا کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہے یا وہ کام آپ نے کرنا ہے, تو یہ کبھی سیٹل نہیں ہوتا. اچھا یاسین بھائی، اگر ہم ابھی کی بات کریں، ابھی اکنامکلی ہم دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ برے حالات کا شکار ہے، تو اس میں ہمارے پاس بیلنس پوائنٹ کیا ہے، لائک کیسے اچیو کیا جائے؟ کیونکہ ہمارے جو مرد ہیں جو وہ محنت سے کما رہے ہیں وہ اتنا انف نہیں کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری پوری کر سکیں، تو اس میں وومنس کا رول کیسے ہونا چاہیے؟ باہر جا کر کام کرنا چاہیے یا پھر اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے، لائک بیلنس پوائنٹ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ اتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ آج تک یہ کویشچن کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں، سو اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. میں اپنی پرسپیکٹیو سے یعنی بینگ اے مین آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں فار ناؤ ایٹ لیسٹ، اینڈ آئی اسپینڈ ایٹ لیسٹ 90% آف مائی ٹائم ٹریننگ دا چلڈرن اینڈ ٹریننگ دا اسٹوڈنٹس کہ بھائی آپ نے یعنی اف یو آر اے مین یو مسٹ گیو یور سسٹر، یور وائف، یور مدر اینڈ بیسیکلی یور ڈاٹرز، فیمیلس، آل آف دیم، آپ انہیں رسپیکٹ دیں اینڈ ڈو وٹ ایور از نیسسری ٹو ٹیک کیئر آف دیم. ٹھیک ہے، سو دس از وٹ آئی ڈو ود دیم. اب عورت کے لیے کیا ہے تو میرے خیال میں وہ سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی فیملی ہینڈل ہوتی ہے نا تو وہ کام بھی کر سکتی ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. آئی تھنک اگر اس کی جو بچوں کی پرورش ہے نا، اگر وہ اس سے زیادہ کمپرومائز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے سکتی ہے اور وہ دینا چاہتی ہے تو پھر وہ کام کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بلکہ فیمیل کافی ساری فیلڈز میں چاہیے بھی ہوتے ہیں، سو اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ. اور ویسے فری لانسنگ تو سب سے پھر یہی بڑا. بات آتی ہے نا کہ ہم ڈبل چیز کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی بالکل. اب اگر اس نہیں کا آئی مین جو لوگ جی آپ کنٹینیو کریں. میرڈ لائف کی بات کی جائے نا، تو اس میں بیلنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں آپ بچوں کی تربیت کریں یا پھر باہر جا کر کام کریں، تو یہ دونوں چیزیں پھر مشکل ہو جاتی ہیں. اور آبویسلی پھر معاشرے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ مطلب ہمیں ذمہ داری اپنے گھر کی، تو پھر عورت کو مجبوری کے تحت باہر نکلنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے، اور جو ہوتا آ رہا ہے ہمارے سسٹم میں. تو اس چیز کو پھر وہاں میرڈ لائف میں ابھی فی الحال کے لیے کیسے بیلنس کیا جائے؟ بالکل. سب سے پہلے اگر جو ہسبینڈ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ انہیں سجیسٹ کریں، بلکہ ایسا کریں کہ آپ سیرہ کی کتاب اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہیں کہ ساتھ مل کے بیسیکلی یہ کتاب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان سے سیرہ پڑھوائیں. اس کے بغیر تو بندے کا مائنڈ چینج نہیں ہونے والا، انلیس کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی بہت ہی زیادہ ایکسٹریم ٹائپ کا اسٹوپڈ انسان ہے. بس سادہ الفاظ یہی ہے کہ اسٹوپڈ ہے، وہ بالکل انڈرسٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہتا، تو اس کا تو کوئی سلوشن ہے نہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ہر ایک چیز خود ہینڈل کرنی ہی پڑتی ہے. بٹ اس کے علاوہ ٹھیک ہے، ٹرائی ٹو میک ہم ریڈ دا سیرہ اینڈ ڈونٹ پش، کیونکہ مرد کی نیچر ہی ایسی ہے. اگر آپ زبردستی کریں گے یا آپ اسے پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ کو تو کچھ آتا نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ آگے سے ریئیکٹ کرے گا. تو جسٹ ٹرائی ٹو ہیو ہم ریڈ دا سیرہ، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے نا عورت ہے تو کوشش کریں کہ وہ آن لائن اپنے لیے کوئی راستہ نکالے. بہت سارے راستے ہوتے ہیں لیکن موسٹ آف دا ٹائمز ہم اپنی کریٹیوٹی یوز نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑی سی انرجی زیادہ لگتی ہے کہ بھئی اب آن لائن میں ایسا کوئی کام کروں. بٹ یہ ہے کہ اگر جو ہے بیسیکلی ہسبینڈ آپ کے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہے اور وہ سمجھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، ایک تو اس میں انسانیت ہے ہی نہیں، وہ تو مرد کی ڈیفینیشن سے باہر نکل گیا. لیکن اسٹل اگر اس میں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہے، سو میک ہم ریڈ دا سیرہ، ٹھیک ہے، اس پر ضرور اس کا اثر ہوگا. تو ہوپ فلی وہ کوآپریٹیو بھی تھوڑا بہت بنے گا اور آپ ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا سا کام بھی کریں. تو جب آپ کام کریں گے تو وہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گا.
تو دونوں طرف سے آپ سیکیور ہو جائیں گی، گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی، اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو ورکنگ آف کورس، یا اس کی کوئی جاب نہیں ہے یا ابھی نہیں لگی وغیرہ وغیرہ اس طرح. آپ لوگوں نے کویشچنس پوچھے تھے لیکن میرا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تو اب وہ چیٹ نہیں ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ تین بھائی اگر کام کر لیا تو کوئی اس پہ ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا ہے. جی فریہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر اس نے گھر کا کام کر لیا سو دیر میں از اسٹارٹ نتھنگ کروں؟ رانگ. جی بالکل. عورت کے لیے گھر کے کام تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر دونوں طرف میل بھی کرتا ہے اور فیمیل بھی کرتا ہے، مطلب 3-4 سال تک اس کو کھلانا پلانا کی ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر پہ جائے تربیت وغیرہ روک ٹوک، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اولاد ہوگی تو ان کے فیصلے سے ہوئے، تو یہ تو دونوں کی ذمہ داری ہے. میرے خیال میں جس طرح مرد کام کر سکتا ہے، ظاہری بات ہے اس کے کچھ زیادہ گھر کے کام اس پر تو وہ نہیں ہوتے فرض، بٹ عورت کر سکتی ہے، مطلب اس کے بعد بھی جس طرح مرد کام کر سکتا ہے اس طرح بھی کام کر سکتی ہے، لائک کہ اپنے بچوں کی دیت بھی اس کے ساتھ جاری کر سکتی ہے. اور اچھا اس میں یہ پوائنٹ میں نے یہ ایڈ کر، ایک عورت ہے مثال کے طور پہ، اس کا طلاق ہو یا جو بھی واقعہ پیش آئے، اس کے مثال کے طور پہ گھر چلی، ظاہری بات ہے کہ ان کے پہلے ظاہری بات ہے ایک انڈیپینڈنٹ وومن تو نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں، تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا کس درجے تک ضروری ہے؟ دیکھیں اس طرح کا جو سوال ہے نا اسے آنسر کرنا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈگری آف انڈیپینڈنس، اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ یہ جو لفظ ہے نا انڈیپینڈنس، اس کی اردو، اس کا جو اردو متبادل ہے وہ آپ یوز کریں، آپ کی پوری مینٹالٹی بدل جائے گی. ابھی اسی وقت یہ جو آزادی. وہ تو آزادی تو نہیں ہے نا، انڈیپینڈنس بالکل تو الگ چیز ہے، وہ تو فریڈم ہے. انڈیپینڈنس کیا چیز ہے؟ فریڈم. ہاں تو اب فریڈم تو الگ چیز ہے. فریڈم تو ایسی ہے کہ عورت بغیر فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بھی فری ہو سکتی ہے، اس کا جو دل چاہے وہ کریں. ہاں تو اب بات یہ ہے کہ جو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، لنگوسٹکس میں ایک چیز ہے ہم اسے کہتے ہیں سیمینٹک فیلڈ. اب سیمینٹک فیلڈ یہ ہے، میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں. جب میں کہتا ہوں چاول، میرے آپ خیال کے میں ایسا مائنڈ تو میں ممکن نہیں ہے زندگی میں. بھائی بالکل ممکن ہے نا. چلے وہ الگ بات ہے، وہ اس پہ کبھی ڈسکشن کریں گے، لنگوسٹکس کا ٹاپک جب آئے گا، اگر موقع ملا، اتنا ٹائم تھا تو وہاں پر دیکھیں گے اسے. لیکن میں آپ کے سامنے کہتا ہوں چاول، آپ کے مائنڈ میں ایک طرح کی رائس آتی ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں بریانی، ڈفرینٹ ٹائپ آف رائس. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ارد گرد جو معنی ہے، اس کے جو سینس ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. اسی طرح ڈفرینس جو ہے انڈیپینڈنس کا جو لفظ ہے، امپاورمنٹ کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح وکٹم ہوڈ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر، اس کے اندر یا اس کے بیہائنڈ فیمنسٹ سائیکالوجی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ انڈیپینڈنس کا لفظ یوز کرتے ہیں نا تو اب عورت کی انڈیپینڈنس کتنی ہونی چاہیے؟ تو سادہ سی بات ہے کہ اس کی سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر اس کا ہسبینڈ اسے پیسے نہیں دیتا تو پھر اسے ارننگ کرنی چاہیے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ ہم عورت کو کہیں کہ بھائی کیا ہے کہ آپ لوگ ارننگ کے لیے جائیں، آپ ارننگ کریں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مردوں پہ فوکس کرو، مردوں کو ٹھیک کرو. سچویشن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جی جی، اور اصل فوکس لیکن ہمارا مرد کو کس سسٹم طرح پہ ہونا. کیا جائے، یہ تو میرے خیال میں اگر مرد ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو وہ تو سچویشن، مطلب وہ تو اس کے پیرنٹس پہ بھی کچھ حد تک اثر ہوتا ہے. ایک وقت تو ان ایگزیکٹلی، کے ظاہری بات ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا. اصل تو میں عورت اصل میں، یہی مسئلہ ہے. اچھا میری بات تو سنیں ہاں جی کہ عورت اصل میں اپنے بچوں پہ جی یہ جو بار بار میں بچوں کی طرف آ رہا ہوں نا وہ صرف یہی بالکل، پوائنٹ ہے. اور میں جو کیونکہ بار بار، معاشرہ ایک ماں ہی بناتی ہے. ایگزیکٹلی تو ماں جو ہیں اور باپ بھی دونوں، وہ اپنے بچوں پہ، وہ جو لیکچر کے اینڈ میں نے مینشن کیا کہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں بچوں پہ فوکس کریں تو اپنے جیسے اور مرد اور عورت اچھے وہ اچھی عورتیں اور اچھے مرد پیدا کر سکتے ہیں. نہیں تو بھائی باقی تو کسی اور مرد کی گارنٹی ہم نہیں لے سکتے نا کہ وہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ ایک بچے کا عورت کے ساتھ زیادہ، اس کی ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہے، ظاہری بات ہے، یہ تو بالکل فطری بات ہے. جی جی تو
ظاہری بات ہے ماں کے اثرات ہوتے ہیں، اور ایک معاشرہ جو اچھا معاشرہ نکلتا ہے، لائک اگر اچھے بچے کسی نے مطلب ان کی تربیت کی، اچھا انسان بنتے اس پہ ماں کا بہت رول ہوتا ہے، باپ کا بھی ہوتا ہے بٹ ماں کا بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی پوائنٹ ہے میرے خیال میں. جی جی اگر ایک امپاورڈ خاتون ہے جو یہ فیصلہ لیتی ہے کہ میں نے سوسائٹی کو ایک بہت اچھے بچے مطلب دینے ہیں، تو میرے خیال سے اس کو اس پہ بھی امپروو ہو سکتا ہے. اگر اس کو خاوند مطلب اگر مثال کے طور پہ وہ اس کو اس طرح فریڈم نہیں ملتی، فریڈم سے مراد یہ کہ اس کو بیسک نیڈس وہ نہیں پوری کر پا رہے، تو اس کے لیے وہ جی جی. اچھا اچھا، کسی اور کا کوئی کویشچن تھا یا کوئی پوائنٹ؟ اچھا سدرا کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، اسپیشلی if we talk about the mothers. باقی جو ہے آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ہمیں موسٹلی کچھ آئیڈیل سچویشن ہوں گی، لیکن ریالٹی از کوائٹ ڈفرینٹ فرام دیٹ. اکثر جی سچویشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت اچھا پلان کرتے ہیں، مائنڈ میں سب ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہوئی، پہلا بچہ ہوا، دوسرا ہوا، تو تھنگس جو ہیں وہ بہت زیادہ کچھ مشکلات ہوتی رہتی ہیں. اسپیشلی پاکستان کا جیسے سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو وہاں پہ مدرس جو ہے نا بہت زیادہ ایفرٹ پٹ ان کر رہی ہوتی ہیں، جی لیکن آپ کے جو ان لاز ہیں جن کے ساتھ آپ ٹائم گزار رہے ہیں وہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اور ابھی وہ بھائی بتا رہے تھے ابراہیم بھائی کے مدر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. اب جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں، تو میں اپنے بچوں کو جب چھوٹے تھے نا تو میرے بچے مجھ سے بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے تھے، اور میں جس طرف ان کو لے کے جانا چاہ رہی تھی تو وہ جا رہے تھے. لیکن اب میرے بچے جیسے ٹین ایج میں جا رہے ہیں، تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا اس کو وہ زیادہ فالو کرتے ہیں. ایون کہ کوئی لوگ ان کو کچھ بھی بتا دے تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں یا مدر جو ہیں وہ غلط بتا رہی ہیں، باقی لوگ جو فیملی میں ہیں وہ صحیح بتا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے، الحمد للہ آئی ہیو 4 kids، کہ جو باپ ہوتا ہے نا وہ بچوں کا رول ماڈل، ماں ان کو بتاتی رہتی ہے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم بھی گزارتی ہے، لیکن اب جس میں اپنے بچوں کی بات کروں تو وہ اپنے فادر کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں ہر چیز میں، ان کی بات کو زیادہ وہ رکھتے ہیں پریورٹی پہ، اور ان کو زیادہ وہ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں امید کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتی رہنی چاہیے. اور اچھے اپنی اولاد کے لیے بھی وہ دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. تو یہ والی جو ہے میں کہہ رہی ہوں یہ دعا سب کو کرنی چاہیے، کنوارے لوگوں کو بھی اور شادی شدہ لوگوں کو بھی. اور باقی یہ بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں اسپیشلی فیمیلز کو، میں کہوں گی کہ ہم جی لوگوں نے بہت زیادہ پلانس کیے ہوئے ہوتے ہیں، جی لیکن چیزیں اس طرح ہو نہیں پا رہی ہوتی. کبھی کبھی آپ بہت زیادہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو نا کنسسٹنٹ رہ کے نا جو ہے نا یو کیپ آن گوئنگ، بیچ میں آپ نے رکنا نہیں ہے. تو ابھی میں وہ ایک ابھی بہن بھی بتا رہی تھی، میں نے ان کا بھی سنا تھا کہ تو ان کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ شادی سے پہلے میرے بھی یہ پلان تھے، یا فرسٹ بیبی میں بھی، لیکن وہ رسپانسبلٹیز اتنی آتی ہیں کہ آپ جو ہے نا سنبھل نہیں پاتے. لیکن پھر بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. اب دیکھیں ایک عورت جو ہے جس نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، جب وہ کچن سے نہیں نکل پا رہی یا اور اگر کہیں جاب بھی کر رہی ہے ان سے نہیں نکل پا رہی، پھر وہ جاب بھی کرے، بچوں کو بھی سنبھالے، پھر ان لاس کے، پھر ہسبینڈ کے ساتھ کچھ ہو گئے ایشوز آ گئے، پھر مینٹلی بندہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ سارے چیزیں مل کے جو ہے پرابلم کریٹ کرتے، لیکن جی پھر جی بھی ہمیں کنسسٹنٹ رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. جی دیٹس آل. شکریہ شکریہ شکریہ. آپ کی بات ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملیز تو
مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا. ایک بات ہے کہ اگر ہسبینڈ افورڈ نہیں کرنا چاہتا وہ الگ ہے, لیکن اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو الگ کمرہ ہی اسے پرووائڈ کر لے. آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ تو مجھے خود پسند نہیں ہے. آئی کمپلیٹلی ہیٹ دا جوائنٹ فیملی سسٹم. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک پرسنل میری ریزن ہے, لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ مجھے جو چیز نہیں پسند تو وہ سیرہ میں بھی ویسی ہے. یہ مطلب پرسنلی مجھے نہیں پسند جوائنٹ فیملی سسٹم, مطلب میرج کے لیے. بٹ خیر اس طرح ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہسبینڈ سپورٹ نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے. یاسین بھائی اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی امپورٹنٹ ہے میرے خیال میں. جی اچھا ایک ابراہیم, شادی آپ شدہ نے یا پھر شادی شدہ اچھا خواتین آپ نے کو اپنے کیسے. پوائنٹ کو تھوڑا سا جی مختصر رکھنا ہے بیکاز یہ سیشن ابھی اینڈ ہونے والا ہے. جی ٹھیک ہے. چونکہ یہ شادی شدہ خواتین جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ادارہ قائم کرنا ہے, تو میرے خیال میں جو ایک خاتون کو طے کرنا ہے کہ ہم اس کو ہم آبجیکٹیو نہیں کر سکتے کہ ہم ہر خاتون کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, مطلب اس طرح امپاورڈ جو بھی فیمنزم اس کو